السلام علیکم ویورز، آر جے لا کنسلٹنٹ سے اگین رانا جہاں زیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی ویڈیو لے کر آیا ہوں، جس میں ہماری جو یوتھ ہے جو بیرون ملک جاب سرچ کرنے کے لیے جانا چاہ رہی ہے، یا جس کو کام مل گیا ہے یا کام کے لیے بیرون ملک جانا چاہ رہی ہے، ان کے لیے گورنمنٹ نے ایک آسان قرضے کا اعلان کیا ہے۔ 10 لاکھ تک کا آپ کو قرضہ ملے گا، بالکل انٹرسٹ فری، جسے آپ نے تقریباً 8 سے 10 سال کی مدت میں آسان شرائط پر واپس کرنا ہوگا، اور وہ بھی بیرون ملک جانے کے بعد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے تو مکمل ویڈیو دیکھے گا، ہم آپ کو اس میں تفصیل بتائیں گے اس نئے منصوبے کی۔ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ٹو انہانس اسکل اینڈ امپلائبلٹی دے آر انٹروڈیوسنگ اے نیو لون اسکیم، ایک انٹرسٹ فری لون ہے۔ ان کا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ جب ہم پیسہ دیں گے، کیونکہ دیکھیں کتنے بے روزگار ملک میں گھوم رہے ہیں، ہمارے ملک کا مسئلہ بہت بڑا یہ ہے اسٹوڈنٹ طبقے کا کہ جو اتنے پیسے لگا کر ماں باپ بیچلر ماسٹر پی ایچ ڈی پتہ نہیں کہاں تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن جاب نہیں ملتی، اور کاروبار کرنے کے لیے نہ تو پیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی تجربہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں زیادہ تر جو ہماری یوتھ ہے وہ باہر جانے کا سوچتے ہیں۔ اب باہر جانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو یا تو جاب چاہیے ہوتی ہے، یا پھر آپ کوئی جاب سیکر ویزے پر جاتے ہیں، یا پھر لیبر ویزے پر جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر لگتے ہیں پیسے ہمارے پاس ہوتے کوئی نہیں ہے، جو تھوڑے بہت کوئی زمین ہوتی ہے، کوئی زیور ہوتا ہے، وہ بیچ کے کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات فراڈ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ گورنمنٹ نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے اپنی یوتھ کے لیے، جس میں وہ آپ کو انٹرسٹ فری قرضہ دیں گے، اور ان لوگوں کو دیں گے جنہوں نے باہر جانا ہے۔ اس کی شرائط بڑی ہی آسان ہے، آپ نے صرف ایک مجاور کا آفر لیٹر دکھانا ہے جس میں آپ کو جاب آفر ہوئی ہو۔ تو اگر آپ کو جاب آفر ہوئی ہے، عرب میں، گلف میں جا رہے ہیں، یورپ میں کہیں بھی جا رہے ہیں، اور آپ کو پیسے چاہیے، تو گورنمنٹ آپ کو 10 لاکھ کا آسان شرائط پر قرضہ دے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو باہر جانا چاہتے ہیں اور باہر جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ صرف آپ کو ایک جاب آفر لیٹر چاہیے، اور وہ کیسے ملے گا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آر جے لا کنسلٹنٹ کا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ اس میں ہم آپ کے لیے ویزا امیگریشن سے ریلیٹڈ بڑی مفید معلومات لے کر آتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ بیرون ملک جا کر اپنی لائف سیٹل کرنے کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ ویوز دیکھیں، جو ہمارا یہ چینل ہے یہ ہم نہ تو ویوز کے لیے کرتے ہیں، نہ یہ کوئی یوٹیوب چینل ہے، نہ ہی یہ کنٹینٹ کریٹر چینل ہے۔ دیکھیں اس میں بڑی بور سا اور بڑی اس طرح کی ایک ڈرائی سی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے کہ جو آپ کی زندگی بنا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس چینل کو اپنے دوستوں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں فرینڈز تک شیئر کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا جو پرپس ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چینل آپ کو کیا پرووائڈ کرے گا۔ اگر آپ کوئی کامک، کوئی مزاحیہ، اداکاری یا ڈانس یا کس طرح کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ شاید آپ کو اس چینل پہ نہیں ملیں گی، کیونکہ یہ امیگریشن اور لا کنسلٹنسی کا چینل ہے۔ اس میں ہم آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، وہ انفارمیشن کہ جو ڈرائی اور بڑی بورنگ تو ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کیسے آپ نے سی وی کور لیٹر بنانا ہے، کیسے آپ نے امپلائمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، فارم کیسے فل کرنے ہیں، کون سا ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے، یہ ساری انفارمیشن ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو کے بارے میں مزید میں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ میں آپ کو گورنمنٹ کا جو ورژن ہے، جو بیان ہے وہ بتاؤں گا، وہ آپ کو لے کے چلوں گا، اسکرین شیئر آپ کے ساتھ کروں گا، اور آپ کو خود پڑھ کے بتاؤں گا کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کیا کہہ رہی ہے، کون سا لون ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے، اور اس کی شرائط کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر کچھ کہوں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں اس کو ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ کو اس ویب سائٹ پر لے کر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں آفر کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں میرے پاس 2 آپشن تھی۔ ایک تو میں آپ کو کوئی انگلش کی اتھینٹک ویب سائٹ دکھاتا، لیکن چونکہ زیادہ میرے جو ویورز ہیں وہ اردو میں ہیں، تو میں اردو ویب سائٹ آپ کے لے کر آیا ہوں۔ یہ اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو چکی ہوگی۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ اردو نیوز کی خبر ہے۔ یہ خبر لگی ہے جی 14 جولائی پیر کو 2025 کو،
5:50 پہ یہ بشیر چودھری ہیں اردو نیوز کے کالم نگار اسلام آباد میں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ لنک آپ یہاں پہ اس کا دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ڈھونڈنے کا بھی بڑا ایزی طریقہ کار ہے۔ urdunews.com پہ جائیں، پاکستان پہ کلک کریں، یہ جو اوپر پاکستان بنا ہوا ہے، اور 14 جولائی کی خبر آپ ڈھونڈیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گی۔ اچھا، اب اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ جی قرض کی درخواست بینک تک پہنچنے کے بعد نیشنل بینک آف پاکستان اور دیگر شراکت دار بینک اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، ابھی خیر شروع سے پڑھتے ہیں۔ یعنی جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے یا بینک آف پنجاب ہے یا اور جو بینک ہیں جو اس میں شامل ہیں، وہ آپ کو اس کا پروسیس کر کے دیں گے۔ اچھا جی، اب شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا کم و بیش ہر دوسرا نوجوان بہتر مستقبل اور اچھے روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جانے کا خواہشمند ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یکمشت بڑی رقم کا انتظام کر کے بیرون ملک جانے کے اخراجات پورے کرنا ہی ان نوجوانوں کے راستے کی بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ بالکل یہ صحیح بات ہے۔ بہت سے دیہی علاقوں میں تو نوجوان والدین کو اپنی زمین بیچنے پر مجبور کر کے لاکھوں روپے ایجنٹوں کو دے کر غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک روانہ ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کامیاب، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو حادثات کی بھینٹ چڑھ کر جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بالکل یہ درست ہے۔ اس میں ہم نے بھی آپ کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ زمینیں، غریب ماؤں کے بچے اپنی زمینیں، زیور یا کس طرح کی پیلی بیچ کر جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ایجنٹوں کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں، اور یا ڈونکی لگا کر جاتے ہیں، اس میں حادثات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، کوئی اس میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ کئی تعلیم یافتہ ہنرمند نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیرون ملک جا کر اچھی ملازمت کے ذریعے اپنے خاندان کا سہارا بننا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ان کے پاس نہ زمین ہوتی ہے کہ اسے فروخت کر کے ابتدائی اخراجات پورے کر سکیں، اور نہ ہی کوئی اور وسائل جو ویزا فیس، ہوائی ٹکٹ، پیشہ ورانہ تربیت اور ابتدائی رہائش جیسے اخراجات کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ یہ بالکل بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے۔ انیشل اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ ایجنٹ کو دینے کے لیے ہو، چاہے ایمبیسی کو دینے کے لیے ہو، چاہے آگے جانے کے لیے ہو۔ تاہم اب ایسے نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو بلا سود قرض دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ بیرون ملک جا کر باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ زبردست ہے جی۔ یہ بلا سود قرضہ اسکیم وزیر اعظم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم کا ایک مخصوص حصہ ہے، جو خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کے پاس کسی مستند غیر ملکی آجر کی طرف سے تصدیق شدہ ملازمت کی پیشکش موجود ہو۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے نوٹ کرنے کی ہے کہ all you need is an offer letter، کہ جو غیر ملکی مجاور ہے، جو آجر ہے، اس سے آپ کو ایک آفر لیٹر چاہیے، اور پھر آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ آفر لیٹر ہم آپ کو دلا سکتے ہیں۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق اس سکیم کے تحت امیدواروں کو 10 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا، جس سے وہ ملازمت کے لیے درکار لازمی اخراجات بآسانی پورے کر سکیں گے۔ بالکل زبردست۔ اچھا جی، اس سکیم کے لیے 18 سے 45 برس تک کے وہ پاکستانی شہری اہل ہیں جن کے پاس قومی شناختی کارڈ اور بیرون ملک آجر کی جانب سے تصدیق شدہ آفر لیٹر یا ویزا کی منظوری موجود ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ ایج لمٹ آپ کو پتہ چل گئی 18 to 45، 18 سے 45 سال کے اگر آپ ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ آپ کے پاس جو غیر ملکی آجر ہے اس سے آفر لیٹر یا ویزے کی منظوری موجود ہے۔ اچھا جی، زیادہ تر یہ ملازمتیں حکومت کے رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے اور نوجوان کسی دھوکہ دہی سے محفوظ رہیں۔ یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ گورنمنٹ کا جو اوورسیز امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ذریعے آفر کی جاتی ہیں۔ اس کی ویب سائٹ کا لنک بھی ہم آپ کو دے دیں گے جس کے ذریعے آپ وہاں پر جا کر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ درخواست کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار اپنے خاندان کے کسی قریبی فرد جیسے والد، والدہ، بھائی یا بیوی کو شریک درخواست دہندہ یعنی ضامن کے طور پر شامل کرے تاکہ قرض کی واپسی کے معاملے میں کسی مشکل کی صورت میں ضمانت دی جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گارنٹر یا کوئی اس میں آپ شامل کریں۔
आगे है जी। अच्छा जी, आगे कहते हैं दरख्वास्त देने से पहले कौमी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ऑफ़र लेटर, वीज़ा की मंजूरी और अगर किसी पेशा वराना तरबियत की शर्त हो तो इसकी सनद जैसी लाजमी दस्तावेज़ात तैयार करना ज़रूरी हैं। अगर आजर ने किसी पेशा वराना तरबियत की शर्त रखी हो तो इसकी सनद भी ज़रूरी है। इस तरह अगर मुलाजमत किसी रजिस्टर्ड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के ज़रिए हासिल की गई है तो इसका लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन की तफसील देना भी लाजमी है ताकि दरख्वास्त का अमल शफाफ और दुरुस्त बुनियादों पर मुकम्मल हो सके। इसके बाद उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम की सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म पुर करता है जिसमें ज़ाती मालूमात, मुलाजमत की तफसील, शरीक दरख्वास्त दहिंदा की मालूमात और मतलूबा माली मुआवनत की वजाहत दर्ज करना ज़रूरी है। कर्ज़ 8 साल तक वापस करने की सहूलत। दरख्वास्त बैंक तक पहुँचने के बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर शराकतदार बैंक इसका जायज़ा लेते हैं और अगर सब कुछ दुरुस्त हो तो कर्ज़ की मंजूरी दी जाती है। कर्ज़ की रकम बराह रास्त उम्मीदवार मुतलका तरबियती इदारे या ओवरसीज़ एजेंसी को मुंतकिल की जाती है ताकि रकम असल मकसद के लिए ही इस्तेमाल हो। कर्ज़ की वापसी 5 से 8 बरस में आसान माहाना अक़सात के ज़रिए की जाती है, जबकि अक्सर दरख्वास्त दहिंदगान को बैरून मुल्क जाकर मुलाजमत के आगाज़ के बाद किस्तों की अदायगी शुरू करने के लिए रायती मुद्दत यानी ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है ताकि वो माली तौर पर संभल सकें और आसानी से कर्ज़ लुटा सकें। यही वजह है कि हमने आपको बोला है कि आपको तकरीबन 8 से 10 साल का टाइम मिलेगा, ग्रेस पीरियड मिला के 8 से 10 साल की आसान माहाना शरात में आपने ये कर्ज वापस करना होगा। अच्छा जी, ऑनलाइन और मैनुअल तरीके से दरख्वास्त वसूली। दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार ऑनलाइन है, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब और दीगर शराकतदार बैंकों की शाखों पर भी दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं। इस स्कीम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ख़ान का कहना है कि इस स्कीम का मकसद सिर्फ माली मदद नहीं बल्कि नौजवानों को आलमी मंडी तक रसाई देने, बावकार रोज़गार का मौका देने और मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला भेजने की एक जामिया कोशिश है। हमारा मकसद नौजवानों को खुद मुख्तार बनाना ताकि वो अपनी और मुल्क की तकदीर बदल सकें। रोज़गार के हवाले से आलमी मंडी में अगरचा हर साल लाखों पाकिस्तानी मुलाजमतें हासिल करते हैं, लेकिन अब भी यह तादाद पाकिस्तान की आबादी और नौजवानों की तादाद के लिहाज से कम है। हुकूमत तरसीलात ज़र को बढ़ाने के लिए मज़ीद ममालिक में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोज़गार के मौका की तलाश में रहती है, लेकिन वसाइल की कमी के बायस बेशतर नौजवान मकामी सतह पर ही मुलाजमत हासिल करके कमाई शुरू कर देते हैं और बैरून मुल्क जाने की हसरत दिल में दबा देते हैं। इसी वजह से वजारत ओवरसीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कर्जा स्कीम शुरू करने की सिफारिश की थी। इस हवाले से वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हुकाम का कहना है कि नौजवानों के बैरून मुल्क जाने में सबसे बड़ी रुकावट माली वसाइल की कमी थी और ये स्कीम इनके लिए बाइज़्ज़त और महफूज मतबादल फराहम कर रही है ताकि वो गैर रस्मी और गैर कानूनी कर्ज देने वालों के चुंगल में ना फंसे। इससे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के ज़्यादा मौका हासिल करने में मदद मिलेगी। वजारत के हुकाम का मज़ीद कहना है कि बिलासूद कर्ज स्कीम ना सिर्फ बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका है, बल्कि यह पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने की सिमत में भी एक अमली कदम है। हुकूमत की निगरानी, आसान इक़सात और शफाफ तरीक़ेकार के साथ ये स्कीम मुल्क के नौजवानों को आलमी सतह पर बाख्तियार बनाने की भरपूर कोशिश है। आगे है जी, सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत अब तक मुख्तलिफ़ शोबों में मजमूई तौर पर 186 अरब रुपये से ज़ायद के कर्ज़े जारी किए जा चुके हैं। इस मखसूस स्कीम के लिए हज़ारों नौजवानों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं और मुद्दत की मंजूरी का अमल भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ स्कीम के हुकाम का कहना है कि हुकूमत की कोशिश है कि रजिस्टर्ड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स और गैर मुल्की सफारत खानों के ताउन से मुलाजमतों की तस्दीक के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। इसके साथ साथ नौजवानों को ज़ुबान की महारत, पेशा वराना तरबियत के कोर्सेज़ फराहम किए जाएँ ताकि वह बैनुल अक़वामी मार्केट में ज़्यादा अच्छे तरीके से मुसाबकत करने के काबिल हो सकें। ये जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी एक सोच है, जिसमें वो अभी तो फ़िलहाल उन्होंने 10 लाख का लोन से शुरू किया। वो कह रहे हैं कि एक तो जो लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं वो सोच रहे हैं शुरू करवाने का, और जो वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं वो कह रहे हैं कि जो पेशा वराना तरबियत है अगर वो की जाए, उससे ये होगा कि जो पाकिस्तानी एक वर्कर है
وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یعنی برابر ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے پی ایچ ڈی کر کے لوگ باہر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر لیبر کا کام کرتے ہیں، یا کوئی میڈیکل یا کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ جا کر انہیں اپنی فیلڈ میں کام نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس فیلڈ میں ان کی ڈگری تو ہوتی ہے لیکن جو پراپر کورس وہ ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں وہ کورس نہیں ہوتا، یا پھر لینگویج کا ایشو ہوتا ہے کہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے وہ اس لیول پہ کام نہیں کر پاتا۔ تو اگر یہ گورنمنٹ شروع کر دیتی ہے تو میرے خیال میں ایک بڑا اچھا اقدام ہے، اور اس کے تحت آنے والے دنوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ جو پاکستانی یوتھ ہے وہ ایک اچھی جگہ پر کھپ جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو کوئی کویشچن یا کیوری ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔